اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، سورہ الانبیاء ہم نے شروع کرنا ہے، سپارہ 17 جیسے آپ کو بتایا۔ تھوڑا سا اس کا تعارف یہ کہ سورہ الانبیاء، یہ الانبیاء اس لیے اس کا نام ہے سورہ کا کہ اس میں کافی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا، یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور میں نازل ہوئی، تو جب قریش بڑی مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سورہ میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو باتیں بناتے تھے نا کفار، ان کی اللہ پاک خود صفائی دے رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ الفاظ جو میں بھی لکھوں اور دوسرا آپ قرآن پاک جو کھولا ہے تو اس میں سے خود الفاظ اور ان کے پھر جو معنی بتاؤں تو آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ عربی مشکل نہیں ہے، عربی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے۔ ویسے بھی ہم نے عربی گرامر نہیں پڑھنا، ہم نے تو صرف قرآن سیکھنا ہے نا۔ تو قرآن میں پوری عربی گرامر کو اس لیول کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جیسے آپ عربی کی کلاس کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم نے آیات کو سمجھنا ہے، باقی اللہ پاک ہمیں خود مفہوم سمجھائے گا، کیونکہ قرآن سمجھنا کوئی بھی نیکی کی طرح قرآن سمجھنا صرف اسی کی توفیق سے ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے۔ ہم مل کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ قرآن پورا وہ سیکھ چکا ہے، تو نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں جسے اللہ قبول کرے کہ ہم قرآن سیکھ پائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ، تعوذ اسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے شروع میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ قرآن جو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے لیے شیطان سے پناہ مانگ لی جائے اللہ کی، کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلیں گے تاکہ شیطان ہمیں اپنے وسوسات سے اور اندر کوئی ایسی خواہشات پیدا کر کے قرآن سے روکے نہ، اور اس کے غلط کوئی مفہوم نہ ہم سمجھ سکے۔ تو اعوذ پناہ مانگنا، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سے۔ یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک نظر آ رہا ہے یہاں پہ وائٹ بورڈ کا؟ من سے، ٹھیک۔ الشیطان، اچھا جب عربی میں شیطان کا مطلب ہے رد کیا ہوا، تو یہ ایک اکیلا شیطان نہیں ہے، شیطان کے چیلے ہیں، فوج ہے، جنات ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس میں سے انسان بھی ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے عربی کے کسی لفظ پہ تو یہ لفظ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ تو وہ خاص شیطان جس کا نام ابلیس ہے، من الشیطان الرجیم، الرجیم مردود، جو اللہ نے رد کر دیا تھا، جس نے تکبر کیا تھا آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کا واقعہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، تو اسے رد کر دیا تھا نا۔ تو اعوذ باللہ، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، لفظاً آپ نوٹ کرتے جائیں۔ جی ہو گیا نوٹ؟ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم من سے، الشیطان الرجیم مردود، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اسم ہم جانتے ہیں، اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ اچھا عربی میں با کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ کچھ الفاظ یا حروف بار بار استعمال ہوں گے، با ساتھ، تو یہ یہاں پہ با جو ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہے، بسمی،
نام کے ساتھ، اس کا معنی کیا؟ نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ۔ آگے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الرحمن مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ جی ہو گیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ با الگ سے بھی نوٹ کر لیں کیونکہ بار بار استعمال ہوگا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان مہربان، نہایت مہربان۔ اچھا، الرحمن جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے اعلیٰ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان۔ رحیم رحم کرنے والا، تو یہاں پہ الرحمن الرحیم دونوں کا مل جانا، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہونے کا مطلب بالکل ایسے ہے جیسے ہم کسی چیز کو سیاہ، زیادہ سیاہ بتانا تو ہم کہتے ہیں کالا سیاہ، کالا بھی سیاہی ہوتا ہے۔ اس طرح گورا چٹا، گورا بھی سفید ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اس میں مبالغہ لانا ہے، اسے بہت زیادہ بڑھا کے بتانا، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پورا مفہوم بنے گا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ایک تو شیطان سے دوری اختیار کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، اور دوسرا اس کو اللہ پاک کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، وہ مہربانی کرے ہم پہ اور ہم پہ اپنے قرآن کے مفہوم کھولے۔ ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ کے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے، 17واں سپارہ، اقترب للناس، اور یہی اس پارے کا نام بھی ہے۔ اقترب قریب ہے، مفہوم لکھتے جائیں۔ للناس، الناس کا لفظ وقت نہیں ہے کہ سارے وہاں نوٹ کروں، اور اگر جب لام شروع میں آتا ہے، لام جب شروع میں آئے گا، ٹھیک، للناسی کے لیے لام شروع میں آئے گا تو قریب ہے، اقتربا قریب ہے، للناسی لوگوں کے لیے۔ حسابہم، حساب ہمام لفظ جو بولتے ہیں حساب کرنا، کسی چیز کی جمع تفریق کرنا۔ ہم وہ سب، وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم وہ سب، اقترب للناس لوگوں کے لیے قریب ہے، حسابہم ان کا حساب، وہم اور وہ، واو، واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور، اسی طرح الف واو ہوگا، او، اس کا معنی یا۔ ٹھیک ہے ہاں جی، وہم اور وہ، فی میں، یہ الفاظ بار بار ہزاروں بار قرآن پاک میں استعمال ہوں گے، یہ جو میں وہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس اچھی طرح محفوظ ہو جائیں۔ وہم اور وہ، فی میں، غفلاتن، غفلاتن غفلت، ہم عام جو آپس میں لفظ بولتے ہیں کسی چیز سے لاپرواہی کرنا، اور وہ ہیں غفلت میں، مورزون منہ موڑے ہوئے، منہ موڑنا، جب کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے، منہ پھیر کے ہوں، تو اسے یہاں قرآن پاک صاف اور سیدھی بات لوگوں پہ کھولتا ہے۔ اب پورا مفہوم کیا بنے گا؟
اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے قریب ہے ان کا حساب کا وقت یا ان کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑے۔ قیامت کے بارے میں یہاں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا مکی سورہ ہے، مکی صورتوں میں آخرت کا ذکر بار بار ہے۔ مکی صورتوں میں خاص جو اللہ پاک نے موضوع بنائے ہیں وہ ہے توحید، رسالت، آخرت، کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، آخرت پہ ایمان رکھنے والے تھے۔ یہاں اکثریت جو مشرکین کی تھی، کافروں کی تھی، جو ان چیزوں پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ نئی نئی باتیں نکال رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالوں پہ سوال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ حساب تو قریب آیا کھڑا ہے قیامت کا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ میں اور قیامت ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ جڑی ہیں، کہ میرے بعد اب وہی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ قیامت تو قریب کھڑی ہے جب ان کا حساب ہوگا، لیکن لوگ ہیں غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ما یاتیہم، ما کے معنی بھی قرآن پاک میں دو زیادہ تر آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے جو، کہیں آتا ہے معنی نہیں، بعض الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ جی یہاں ہم، اسی طرح ہم، یہ بھی وہ۔ ہو واحد کے لیے آتا ہے، وہ بھی آئے گا تو وہاں لکھ دوں گا۔ ہو، ہم جمع کے لیے آتا ہے۔ ما یاتیہم، کوئی یا جو ان کے پاس آتی ہے، من ذکرن، من پیچھے لکھا ہے سے، ذکرن یاد بھی ہوتا ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے۔ ذکر یہاں نصیحت کے معنوں میں، جب کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، یہ ذکر کے معنی دونوں لکھ دیتا ہوں، یاد بھی ہوتا ہے، اور نصیحت کون کر رہا ہے ان کو؟ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے کر رہے ہیں دیکھیں، من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو قرآن پاک کی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ما یاتیہم، جب کوئی آتی ہے، من ذکر من ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نصیحت آتی ہے، ہم، ان کے پاس، محدثن الا استمعوہ وہم یلعبون، تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آ رہا اسے، جی من ربہم محدثن الا استمعوہ وہم یلعبون، جی الا سوائے، مگر، الا استمعوہ، تو وہ نہیں دھیان دیتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں توجہ دیتے ہیں، وہم یلعبون، یہ لوگ جو ہیں اپنی اسی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات میں، کھیل تماشے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سن کے
نہیں دیتے۔ جی، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا۔ ساتھ مفہوم بھی سمجھتے جائیں، کیونکہ ہم نے مفہوم سمجھیں گے تو ساتھ الفاظ پہ بھی ہماری گرفت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت ذہن میں رکھیں، قیامت۔ اور جب کوئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو یہ سنتے، توجہ نہیں دیتے، کھیل کود میں لگے ہوئے، کھیل کود میں لگے ہوئے، دھیان نہیں دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل سوئے پڑے ہیں۔ قلوب قلب کی جمع، قلوب دل، غافل ہو گئے ہیں دل بھی۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل سوئے پڑے ہیں، غفلت میں ہیں۔ وَأَسَرُّوا نَحْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوری، یہ میرے پاس پرنٹنگ نہیں صحیح ہے، اور آپ کے پاس نجوہ ہے، یہ نحوہ نہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے پاس جا جا کے سرگوشیاں کرتے ہیں، کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا۔ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کے جو لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ان کے پاس جا کے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا، اعتراضات اٹھاتے تھے۔ آگے قرآن بیان کرے گا، کہیں جا کے کہتے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، کہیں کہتے یہ جادوگر ہے، کہیں جا کہتے یہ تو شاعر ہے۔ لوگوں کو منع کرتے، کوئی نئے لوگ دوسرے قبیلوں سے آتے مکہ مکرمہ میں تجارت کے حوالے سے، تو ان کو یہ کہتے کہ ہرگز بات نہ سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائیاں قرآن دے رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ادھر قیامت کا وقت آیا پڑا ہے اور ان کے دل ہیں کہ غفلت کا شکار ہے، اوپر سے جب ان کو ہدایت کی بات دی جاتی ہے تو اس کو سن کے نہیں دیتے، اپنی دنیا داری کے معاملوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں میں جا جا کے خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حل، کیا حل کا معنی ہوتا ہے کیا؟ میں یہاں کوشش کر رہا ہوں وہی لکھوں جو آپ کو بار بار دہرانا ہے، باقی آپ اوپر سے یہاں سے بھی دیکھ کے نوٹ کرتے جائیں۔ حل کیا؟ حاضہ، حاضہ بھی بار بار آئے گا، حاضہ یہ، اللہ پیچھے لکھا اللہ سوائے، مگر، بشر مثلکم، سوائے بشر، بشر انسان، مثلکم، کم ابھی آیا نہیں میرا خیال ہے نا جی، کا ہوتا ہے تو یا تم، کم ہوتا ہے تم سب یا تم سب کا، یہ کا ہے واحد کے لیے، ٹھیک ہے، کا واحد مرد کے لیے، کی واحد عورت کے لیے، تم سب یا تم سب کا، کم اس میں پیش ہے جی۔ حل حاضہ الا بشر مثلکم، لوگوں کو کہتے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ایک انسان ہی نہیں ہے؟ تو پھر تم کیوں جاتے ہو ان کے پاس، کیوں ان کی بات سنتے ہو؟ کہ مطلب یہ تھا کہ اگر نبی ہوتے تو کیا انسان ہوتے؟ ہم میں سے ہی ہیں، 40 سالہ زندگی ہم میں ہی گزاری ہے، تو اگر پیغمبر ہیں تو یہ تو ہم جیسے ہیں۔ جیسے ان کا ایک اعتراض تھا کہ اچھا اللہ نے نبی اتارنا ہے تو وہ کسی فرشتے کو اتارتے، ہم میں سے کیوں اتارا؟ تو وہی بات یہاں پہ
افتاتون السحر، کیا تم سحر یا سحر جادو کو کہتے، کیا تم جادو کے لیے جاتے ہو؟ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، یہ لوگ کہتے تو کیا تم جادو سے کھینچے جاتے ہو؟ وہ تو ایک انسان ہے، تو تم جادو کے سے کھینچے جاتے ہو؟ ان کے پاس جو جاتے ہو، جو لوگ جاتے ان کو بھی پکڑ لیتے اور باقی لوگوں کو روکتے کہ یہ جادو کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، انتم، تم، انتا تو، انتا بھی تو، یہ جیسے کہا ہے نا ایسی انتا، تم یا تو، انتم یہ اس کا جمع جیسے یہ تھا، تم سب۔ شروع میں تھوڑی سی ہمیں چند دن مشکل آئے گی تھوڑا تھوڑا کرنے سے، کیونکہ کچھ الفاظ یہ بار بار جو آ رہے ہیں شروع میں ہم کر لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریگولیرٹی ہماری بنتی جائے گی، پھر تیز ہو جائے گا کام۔ قرآن پاک میں 1000 کے قریب الفاظ ہیں جو 80% کے قریب کہا جاتا ہے، 80% کے قریب وہی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے 10 12 15 تو آج کر لیا نا، بار بار ہوتے جائیں گے اور بڑے آسان انشاءاللہ۔ مشکل جو ہے آپ ادھر سے 2 4 بار پڑھیں گے تو ادھر سے بھی ساتھ ہوتے جائیں گے، جو بار بار استعمال نہیں ہوں گے۔ جی، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، حالانکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو، تم میں ہی یہ ہے، تم میں ہی بسے ہے، اب جادوگر کا الزام لگا رہے ہو میرے محبوب پہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں، کس کے پاس پارا ہے؟ دو مجھے ذرا، یہ پرنٹنگ میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس میں، یا پھر روشنی کا کوئی ایشو ہے؟ میں 1 منٹ، آپ نے باوضو ہو کے اس پارا پکڑنا ہے۔ جی، کالا، کالا، کالا ایسے لفظ بھی آتا ہے لیکن ایسے بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کالا، کہا، اس نے کہا۔ جب زبر کے ساتھ ایسے آتا ہے نا، دیکھیں لفظ سنیں، ضربا، ضرب ہوتا ہے مارنا، ضربا، ضربا اس نے مارا، فعلا فعل سے اس نے کیا، ٹھیک، کالا کل کہنا، کالا اس نے کہا، یہ عربی کا صیغہ ہے، تو وہ ماضی میں آ جاتا ہے، اس نے، اس شخص کا جو موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، غائب ہے، ہی اس کے لیے۔ جی، کالا اس نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربی، اب یہاں پہ ایک اور لفظ، یہ چھوٹی، یہ یا جو آئے گا نا چھوٹے، جسے ہم چھوٹی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، یا، یہ میں بھی ہوتا ہے، میں کے لیے بھی اور میرا کے لیے بھی۔ ربی میرا رب، کالا ربی اس نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب، یعلم، جب، اب ادھر اگر میں لکھ لوں اب مشکل نہ ہو تو، کسی چیز کے شروع میں یعلم، علم کے آگے یا لگا ہے، دیکھیں غور کریں، علموں کے آگے جب یا لگے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے یا موجودہ، جسے ہم پریزنٹ کہتے ہیں، انڈیفینٹ، ہم نا پریزنٹ کرتا ہے موجودہ، یا پھر مستقبل کا، آئندہ کا، اسے مضارع کہتے ہیں، موجودہ یا مستقبل کا عربی میں۔ جی، یعلم جانتا ہے، علم رکھتا ہے یا جانتا ہوگا، دونوں معنوں میں آئے گا۔ جی، کالا ربی یعلم، اس نے کہا میرا رب جانتا ہے، یعلم القول فی السماء والارض، قول بات، السماء کیا ہے؟ آسمانوں، ایک آسمانی، آسمانوں، ارض یا الارض کیا ہوتا ہے؟ زمین۔ قرآن اکثر جگہ پہ ایک زمین اور زیادہ آسمانوں کی بات کرتا ہے،
زمین اور آسمانوں، زیادہ آسمان. قالا ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں کہا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں الجھتے نہیں ہیں جو یہ سرگوشیاں کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بحث نہیں کرتے، آپ ان کا جواب نہیں دیتے، بس اتنا کہ تم جو کرتے ہو نا میرا رب جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہوا یہاں پہ لکھا تھا ہم نے، ہوا وہ، یہ ہم کے ساتھ ہی ہوا وہ، السمیع سننے والا، علیم جاننے والا، اور میرا رب، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں تک کیا ہم نے دیکھا، قرآن کہتا ہے لوگوں کے نزدیک آ گیا ہے حساب کا وقت، مگر وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نصیحت آسمان سے ان کے پاس آتی ہے، محدث سے نئی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں، مگر توجہ سے نہیں سنتے، مگر کھیل کود میں. ان کے دل جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، اور یہ چھپا کر چوری چوری آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں دوسروں سے، اور ظلم کرنے والے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس تمہارے، دوسروں کو کہتے ہیں تمہارے جیسے ہی انسان ہے، تو پھر تم کیا ان کے جادو کی وجہ سے ان کی طرف جاتے ہو؟ حالانکہ یہ اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یعنی دیکھ چکے ہیں 40 سالہ زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی پورے عرب میں بہترین تھے، اب بھی بہترین ہیں، پھر بھی الزام لگا رہے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو آپ نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں بات ہوتی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو تمہاری جو کوئی بھی باتیں، کوئی بھی سازشیں ہیں، وہ ساری اللہ جانتا ہے. قرآن پاک دیکھیں کتنے سادہ الفاظ میں سیدھی سیدھی بات بیان کر رہا ہے. کچھ مشکل ہے اس میں؟ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. عربی زبان ہمیں مشکل لگ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی مل کے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے الفاظ کرتے رہیں گے. تو اس کے بعد قرآن کا جو پیغام ہے وہ بات بڑی صاف اور سیدھی ہے، دل میں اترنے والی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پہلا دن ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تو کرتے رہیں گے. آپ یہ اس کو اچھی طرح الفاظ پہ بھی غور کریں، اور اس کے ساتھ مفہوم پہ بھی. مفہوم ساتھ ساتھ جب ہمیں سمجھ آئے گی، بات آئے گی، جو آیات کا مفہوم پتہ چلے گا، تو پھر ساتھ معنی آسان ہو جائیں گے ہمارے لیے سب. ٹھیک ہے، چلے اللہ خیر کرے، کل انشاءاللہ اگلے کریں گے. اللہ حافظ.